آؤ اس نتیجے کے اعتبار سے اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہمارا حال یہی ہے. ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں, اپنی زندگی کا, میں اپنی زندگی کا فرد کے طور پر, ہم اپنی زندگی کا قوم کے طور پر, ہم اپنی زندگی کا ملک میں رہنے والے پاکستانیوں کے اعتبار سے, امت اسلامیہ کے رہنے والے امتیوں کے اعتبار سے اپنا جائزہ لیں کہ کیا یہ نتیجہ ہمیں مل رہا ہے. کیا ہم اپنے فیوچر سے بے خوف ہو چکے ہیں؟ کیا ہمارے ملکوں میں ہمارے دل و دماغ سے آنے والے ایام کے خطرات, آنے والے ایام کے خوف اور اس کی پریشانیاں یہ ختم ہو رہی ہیں یا کم ہو رہی ہیں؟ اور یا کیا ہمیں گزشتہ ایام میں, گزشتہ زندگی میں جو ناکامیاں ہو چکی تھیں کسی نہ کسی اعتبار سے, چاہے وہ فرد کے اعتبار سے ہوں یا جماعتوں کے حوالے سے ہوں یا ملک کے حوالے سے ہوں, جو نقصانات ہمیں ہوئے ہیں اس نقصان کا حزن و ملال کچھ کم ہوا ہے؟ اگر ہم جائزہ لیں تو خوف میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. ہر بچہ پریشان ہے, ہر نوجوان پریشان ہے, ہر بوڑھا پریشان ہے, ہر مرد اور عورت پریشان ہے کہ کل کیا ہوگا, اس ملک کا کیا بنے گا, ہمارا فیوچر کیا ہے, ہماری جنریشن, ہماری نسل کا کیا ہونے والا ہے, آنے والے ایام کیا خطرات, کیا مصیبتیں نہیں لے کے آئیں گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا نتیجہ ہمیں حاصل نہیں ہو رہا. اگر نتیجہ حاصل نہیں ہو رہا تو لازماً ہمارے عمل میں کہیں نہ کہیں کوئی خرابی ہے, جبھی تو نتیجہ یہ نہیں نکل رہا. ہم بظاہر دعویٰ ضرور کر رہے ہیں کہ ہم نے کھانا کھایا ہے, لیکن اس کھانے میں کہیں خرابی ہے. ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے, لیکن اس دعوے میں کہیں نہ کہیں کوئی نقص پایا جاتا ہے. اگر نقص نہ پایا جاتا ہو تو پھر یہ نتیجہ نہیں ہونا چاہیے تھا. نقص موجود ہے تو یہ نتیجہ غلط ثابت ہو رہا ہے, اور نتیجہ غلط ہمارے سامنے آ رہا ہے. شہروں میں, بستیوں میں خوف و ہراس وائرس کی طرح پھیل رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو یہ بات کہی ہے کہ ربنا اللہ, ہمارا رب اللہ ہے, تو یا تو ہم اس بات میں سچے نہیں ہیں, اور یا پھر ہم اس بات کا حق ادا نہیں کر رہے. اس بات کا جائزہ ہم میں سے ہر ایک شخص نے خود اپنے آپ سے لینا ہے کہ میں نے جب یہ کہا کہ میرا رب اللہ ہے, میرا پالنے والا اللہ ہے, میری روزی رسان, میرا روزی رسان اللہ ہے, میری مصیبتیں دور کرنے والا اللہ ہے, میرے مسائل حل کرنے والا اللہ ہے, تو جب میں نے یہ بات کہی ہے تو کیا میں نے اس بات کو اپنے عمل کا, اپنے کردار کا حصہ بنایا ہے؟ اگر میں نے اس کو اپنے کردار کا حصہ بنایا ہے تو لازماً وہ رب میرا اللہ وہ مجھے چھوڑے گا نہیں. اس نے جو مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ اپنے وعدے کو نظر انداز نہیں کرے گا. وہ مجھے آنے والے مستقبل اور آنے والے ایام اس کے خوف سے نجات دلائے گا, اور ہونے والے نقصانات جو ہو چکے اس کے ملال سے نکال دے گا, اس کی پریشانی سے نکال دے گا. جائزہ لیجئے, ہم میں سے ہر ایک شخص کسی دوسرے فرد کے بارے میں سوچنے کے بجائے اپنے بارے میں سوچنا شروع کر دیجئے. بڑی آسان بات ہے, کوئی مشکل بات نہیں ہے. بس ذرا تنہائی میں بیٹھ کر آج کی عشاء کی نماز کے بعد بستر میں سونے سے پہلے یا بستر میں سوتے ہوئے, لیٹتے ہوئے اس بات کا جائزہ لیجئے کہ میں نے کہا ہے کہ میرا رب اللہ ہے, اور میرا رب, جب میں نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا پرورش کرنے والا, میرا پالنے والا, میری مصیبتوں کو دور کرنے والا, میرے حالات کو درست کرنے والا میرا اللہ ہے. تو پھر اس کے مقابل میں اپنے کردار کے بارے میں خود اپنے آپ کا جائزہ لوں. کیا میں نے واقعی یہ بات صحیح کہی ہے؟ اگر تو میں نے یہ بات کہنے کے بعد اپنا جائزہ لیتے ہوئے اپنے آپ سے پوچھا کہ جناب فلاں کاروبار کرتے ہوئے آج فلاں ایک دوست سے معاہدہ ہوا ہے یا بات چیت چلی ہے, اور اس میں سے مجھے 50,000 روپے فائدہ ہو رہے ہیں, بس ذرا سی غلط بیانی کر کے اس 50,000 کے فائدوں کے 1 لاکھ میں بدلا جا سکتا ہے. ذرا سی رشوت دے کر 1 لاکھ کے فائدے کو 1.5 لاکھ بنایا جا سکتا ہے. اگر میں نے اس بات پر عمل کر لیا ہے تو میں نے پہلی بات کا انکار کر دیا ہے. میں نے اپنی پہلی بات کا انکار کر دیا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. میں نے حقیقتاً اقرار یہ کیا ہے کہ میرا رب رشوت ہے.
میرا رب جھوٹ ہے، میرا رب دغابازی ہے، میرا رب فریب ہے، کیونکہ میں نے فریب کو اپنا روزی رسان بنا لیا ہے، جھوٹ کو اپنا فائدے کی بنیاد بنا لیا ہے، فراڈ کو اور دھوکے کو اپنے مستقبل کے محفوظ ہونے کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ جب میں نے اس کو بنا لیا ہے تو میں نے پھر اپنی بات میں سچائی اختیار نہیں کی، اور جب میں نے اپنی بات میں سچائی اختیار نہیں کی تو نتیجہ کیسے سچا نکل سکتا ہے، صحیح نکل سکتا ہے؟ میں نے تو کھانا کھایا ہی نہیں ہے، بظاہر میں نے منہ میں کچھ ڈالا ضرور ہے، اس کو چبایا ضرور ہے، پیٹ میں ڈالا ضرور ہے، لیکن وہ اچھا کھانا تھا ہی نہیں، وہ تو پوائزن سے بھرا ہوا کھانا تھا۔ جس کھانے کے اندر زہر موجود ہوگا وہ زہر والا کھانا میری صحت کو کیسے بنائے گا؟ اگر میرا خوف آنے والے ایام کے بارے میں کم ہو رہا ہے تو میرا اپنے اللہ کے ساتھ یہ وعدہ صحیح ہو رہا ہے کہ اے اللہ، ہم نے تجھ سے کہا کہ تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا پالنے والا ہے، تو ہمارے فیوچر کو محفوظ کرنے والا ہے، اس لیے ہم نے تیرے کہنے پر رشوت کو چھوڑ دیا ہے، ظلم کو چھوڑ دیا ہے، دغابازی کو چھوڑ دیا ہے، فریب کو چھوڑ دیا ہے۔ یا تو اس ایک کو اللہ بناؤ، اور یا پھر بے شمار قسم کے اللہ بنانے پڑیں گے۔ ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم نے ایک اللہ کو کہا ہے کہ اے اللہ تو ہمارا رب ہے، یا ہم نے بے شمار چیزوں کو اپنا رب بنا کر ان کی عبادت کرنا شروع کر دی ہے اور ان کی بات ماننا شروع کر دی ہے۔ اس کا جائزہ ہم نے خود سے لینا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب و غریب اور کیا خوبصورت بات کہی ہے، یہ بات بھی میں نے آپ سے اور اپنے آپ سے کئی بار کہی کہ جب بھی دین، اسلام، قرآن، اللہ، رسول کی بات کی جاتی ہے تو فوری طور پر ایک تصور ذہنوں میں ڈال دیا جاتا ہے کہ جناب دین کا، قرآن کا، اسلام کا، اللہ کا، رسول کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ آخرت کے ساتھ تعلق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آخرت کے ساتھ تعلق بعد میں اس کا ذکر کیا ہے، پہلے اس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے۔ اور اللہ نے بغیر کسی پریشانی کے اور بغیر کسی بات کو چھپائے لاگ لپیٹ کے بڑے واضح انداز میں یہ بات کہی ہے کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں۔ پوچھ لیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا دوست ہے دنیا کی زندگی میں؟ اگر تو ہمارا دوست ہے تو ہمارے معاملات پہلے سے بہتر ہونے چاہیے، اور اگر ہمارے معاملات بہتر نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے اپنی دوستی چھوڑ دی ہے۔ وہ چونکہ اس کی سنت ہے جب تک دنیا قائم ہے اس وقت اس کی ہوائیں دریا چلتے رہیں گے، پانی، رزق، روشنی ملتی رہے گی، یہ تو اس کی سنت ہے، اور یہ تو اس نے سبھی کو دینی ہے، کافروں کو بھی اس نے یہ ساری نعمتیں دینی ہیں۔ لیکن دوستی ہم سے چھوٹ گئی ہے اس کی، کیونکہ دوستی جس اللہ کی طرف سے ہمیں مل جائے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس بندے کو، جس قوم کو، جس جماعت کو دوستی مل جائے، پھر اس کی عزتوں میں اضافہ ہونا چاہیے، اس کی عزتوں میں کمی نہیں ہونی چاہیے، پھر اس کے دل کے قرار میں، چین میں اضافہ ہونا چاہیے، اس کے دل کے قرار میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ چین اور قرار اضافہ نہیں ہو رہا اس میں، اور اس کی عزتوں میں اضافہ نہیں ہو رہا، تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ اپنی دوستی یا تو چھوڑ دی ہے، اور یا پھر اسے امتحان میں ڈالا اور کہا کہ جب تک تم یہ ثابت نہیں کرو گے کہ واقعی تمہارا رب اللہ ہے، اس وقت تک میں تمہیں اس نعمت سے نہیں نوازوں گا۔ ہم نے اپنا جائزہ اپنے آپ سے لینا ہے۔ اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ لوگوں، اگر تم واقعی سچے دل سے یہ کہو کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ثابت قدم ہو جاؤ، تو ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ فرشتے نازل کریں گے تم پر جو تمہارے فیوچر کو محفوظ کر دیں گے، بتا دیں گے کہ تمہارا مستقبل محفوظ ہے، تمہارے بچے محفوظ ہیں، تمہارا ملک محفوظ ہے، تمہاری جان مال عزت محفوظ ہے۔ ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں بشرطے کہ تم بھی اپنے قول و قرار میں سچائی اختیار کرو۔ وفی الآخرۃ، اور آخرت میں تو دوستی پکی ہی پکی ہے۔ جو دوست دنیا میں ہمیں عزتوں سے نوازے گا، ذلتوں سے نکالے گا اور دنیا کی راحتیں ہمیں عطا کرے گا، یا اگر مصیبت آ بھی رہی ہے تو کم از کم وہ چیز نہیں ہوگی کہ جس کا شکار آج کل ہم ہو رہے ہیں، ہمارے معاملات درست ہونا شروع ہو جائیں گے، تو پھر یقیناً آخرت میں اس کی دوستی
پختہ ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. اور اسی لیے فرمایا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. جب تم ہمارے پاس آؤ گے آخرت میں اور وہ نہ بھی تم چاہو تب بھی آنا ہی آنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ تم نہ چاہو گے تو نہیں آؤ گے, ملاقات نہیں ہوگی, ملاقات نہیں ہوگی تو بات رفع دفع ہو جائے گی. وہ آنا تو ہے ہر صورت میں, اس میں تو کوئی انکار کر نہیں سکتا. اور جب تم میرے پاس آؤ گے اور دنیا میں اگر تم نے میرے ساتھ دوستی کا بھرم قائم رکھا تو ہم آخرت میں اپنی دوستی کا وہ روپ دکھائیں گے اور وہ رخ دکھائیں گے کہ جو تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. ہم تمہاری تمناؤں کو, تمہاری آرزوؤں کو, تمہارے خواہشات کو اس طرح پورا کریں گے کہ جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتا. جو تم چاہو گے وہ تمہیں مل جائے گا, اور ہر چیز چاہنے کی تمہیں باقاعدہ اجازت دی جائے گی. اس دنیا کی زندگی میں تو اللہ رب العزت نے بہت ساری خواہشات سے منع کر دیا ہے کہ فلاں چیز کی تم نے خواہش ہی نہیں کرنی, فلاں چیز کی چاہت ہی اپنے دل میں نہیں لے کے آنی. قیامت میں یہ والی شرط بھی ختم ہو جائے گی, یہ پابندی بھی ختم ہو جائے گی, اور کہا جائے کہ جو چاہو تمہیں اس بات کی اجازت ہے, اور جو چاہو گے وہ تمہیں مل بھی جائے گا. دونوں صورتیں وہاں پر ہیں. اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے مہمانی کا ایک ابتدائی انداز ہے. نزولاً, یہ مہمانی ہے, من غفور, اس اللہ کی طرف سے جو بڑا مہربان ہے, بہت بخشنے والا ہے. یہ جو لفظ بار بار مختلف آیات کے آخر میں آ جاتا ہے کہ وہ بڑا مہربان ہے, بڑا بخشنے والا ہے, کیا معنی اس بات کا؟ اس بات کا معنی یہ ہے کہ لوگوں اب بھی سنبھلنے کا وقت تمہارے پاس موجود ہے. ہم نے سنبھلنے کا دروازہ بند نہیں کیا, ہم نے واپسی کا دروازہ بند نہیں کیا, اب بھی تمہارے پاس سنبھلنے کا وقت ہے. مجھے اپنا دوست بنانے کی کوشش کر لو, اور ہم تمہارے ساتھ جب دوست بن جائیں گے تمہارے, تو پھر تمہارے مستقبل کو بھی محفوظ کر دیں گے, اور تمہارے ماضی کی ساری پریشانیاں بھی تمہارے دل و دماغ سے محو کر دی جائیں گی. اور یہ ماضی کی بات اس وجہ سے اللہ رب العزت نے کہی ہے کہ ہم انسان کمزور ہیں اندر سے. آپ اپنے آپ سے پوچھئے, مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں اپنی زندگی کا جائزہ جب لیتا ہوں تو بے شمار موقعوں پر جو ناکامیاں ہوئی ہیں ان کی حسرتیں دل میں موجود رہتی ہیں. کاش میں ایسا کر لیتا تو پھر مجھے یہ مل جاتا, اگر یوں کر لیتا تو مجھے یہ مل جاتا. ان حسرتوں پر انسان اپنی زندگی صرف کر دیتا ہے. کتنے ہی بڑوں کی مجلسیں, جتنے ہی گھروں کے اندر کھانے کے بعد جو بات چیت ہوتی ہے, تو بات چیت چلتے 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 بالآخر یہاں تک ضرور پہنچتی ہے کسی نہ کسی دن کہ ہم فلاں ملک میں رہتے تھے, فلاں شہر میں رہتے تھے, فلاں گاؤں میں رہتے تھے, اور ہمیں یہ کرنے کا موقع ملا تھا لیکن کر نہیں سکے. اور حسرت پر, آہوں پر, پریشانیوں پر وہ محفل ختم ہو جاتی ہے. لیکن ایک بندہ مومن جس نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے, تو اس کے مستقبل کو چونکہ محفوظ کر دیا جاتا ہے, اور جس کا مستقبل محفوظ ہو جائے اس کی ماضی کی ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں. میں چونکہ پڑھاتا ہوں اس لیے اسی طرح کی مثالیں ذہن میں آتی رہتی ہیں. اپنے بچوں کا جائزہ لیجئے, ہم بھی انہی مراحل سے گزرے ہیں کہ کوئی بھی امتحان ہوتا ہے, پورا 2 سال اس امتحان کی تیاری میں انسان صرف کرتا ہے. راتوں کی نیندیں حرام ہو رہی ہیں, دن کا قرار خراب ہو رہا ہے, بے شمار پروگرام تج دیے جاتے ہیں, یہ کام نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, امتحان دینا ہے. یہ ساری پریشانیاں وقتی طور پر انسان کو ضرور پریشان کرتی ہیں, لیکن جب آدمی پابندی کرتے کرتے اور اچھی محنت کرتے کرتے اس مرحلے میں داخل ہوتا ہے کہ اس کا رزلٹ اناؤنس کیا جاتا ہے, اس کا نتیجہ سنایا جاتا ہے کہ تمہارے بیٹے نے فلاں مضمون میں A گریڈ لے لیا ہے اور اپنے مضمون میں اپنے ضلع میں اول نمبر لے لیا ہے, تو اس کی ساری پریشانیاں بالکل دھل کے صاف ہو جاتی ہیں. بلکہ ہر پریشانی پر وہ فخر کرنے لگتا ہے کہ جناب وہ جو میں نے فلاں پروگرام چھوڑا تھا, وہ جو میں نے فلاں سونا چھوڑا تھا, فلاں جو میں نے راحت چھوڑی تھی, یہ اسی کا تو نتیجہ ہے کہ آج میں نے اتنی بڑی کامیابی حاصل کی ہے. میرا سر فخر سے بلند ہو گیا, میرے والدین کا سر فخر سے بلند ہو گیا. فیوچر محفوظ کر لو, اور جس کا فیوچر محفوظ ہو گیا ماضی کی ساری پریشانیاں اس کی دھل جائیں گی. یہ اللہ کا ہم سے وعدہ ہے.
آئیے ہم اپنا اللہ سے وعدہ کریں کہ اللہ ہم تجھ سے کہتے ہیں کہ ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا پالنے والا اللہ ہے، ہماری مصیبتوں کو دور کرنے والا اللہ ہے، ہمارے مستقبل کو محفوظ کرنے والا اللہ ہے، اور اس بات میں پکے ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو ضرور پورا کرے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔